ابھی تو کسی نے کہا نا کہ حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا. کلندر وہی نہیں ہے جس کے دونوں ہاتھ میں 2 تسبیحیں ہیں اور جسم پہ کپڑے کوئی نہیں. وہ کلندر نہیں جو مشکل وقت میں رزق حلال کما کے اپنی اولاد کے منہ میں ڈال رہا ہے, یہ کلندر ہے. جو زنا سے منہ موڑ دیتا ہے, یہ کلندر ہے. جو دشمن کو اس کی اوقات بتا دیتا ہے, یہ کلندر ہے. جو بیٹی کے سر پر دوپٹہ رکھ دیتا ہے, وہ کلندر ہے. جو کسی غریب کے منہ میں لقمہ ڈال دیتا ہے, وہ کلندر ہے. جو کسی مظلوم کو اٹھا کے اپنی چھاتی سے لگا لیتا ہے, وہ کلندر ہے. آپ کو کس نے سمجھایا کہ جو کلندر تو وہی ہے جو سگریٹ کا دور لمبا سا کش مار کے زور سے کہے اللہ اکبر؟ وہ کلندر نہیں ہے, وہ بے ایمانی کر رہا ہے, خدا کا نام بیچنے کی کوشش کر رہا ہے. اسلام کی اصطلاح کو دل کی گہرائیوں سے نبی علیہ السلام کے طریقے کو سمجھ لیں. پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ صفات مسلمانوں کو عطا فرمائی کہ دیکھو تمہیں بھیج دیا ہے اللہ نے اپنی امت بنا کے, اب لوگوں کے کام آنا, اب ہمدردیاں کرنا, اب مظلوموں کے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہونا اور مشکل وقت میں گھبرانا نہیں ہے. آپ نے دیکھا نہیں فلسطین میں سپر پاوریں ایک طرف ہیں. سپر پاوریں سمجھتے ہیں؟ دنیا کی سپر پاور ہے امریکہ, سپر پاور ہے جاپان, سپر پاور ہے فرانس, سپر پاور ہے آسٹریلیا, سپر پاور ہے اسپین. کدھر ہیں ساری کدھر ہیں؟ یہودیوں کی طرف. دنیا کی ساری سپر پاوریں کدھر؟ یہودیوں کی طرف. اور ادھر جن کے ساتھ جو مدد ہونی چاہیے تھی, جنہوں نے ابھی کرنی تھی مکمل, وہ بھی ابھی اپنے رنگ ڈھنگ میں نہیں آئے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی, شہادتوں کے باوجود اللہ نے استقامت عطا فرمائی, اللہ نے صبر عطا فرمایا, اللہ نے ہمت عطا فرمائی. تو یہی تو بات ہے کہ جن کا یقین اپنے رب کی ذات کے اوپر کامل ہے, ان کو دنیا کی پوری طاقتیں مل کے بھی شکست نہیں دے سکتی. اسی کو اپنی ذاتی زندگی میں بھی سمجھ لیجئے. اس نظریے کو بدل لیں کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, تعلیم حاصل کیجئے. عقل دی ہے, بہترین کاروبار کیجئے. عقل دی ہے, مظلوموں کا ساتھ دیجئے. لوگوں کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو واضح کیجئے. ہمارا کام بنتا ہے کہ نا امیدی کا انکار کرنا, اس بات کو طے کرنا کہ ہم لوگ پازیٹیو سوچنے والے ہیں, اچھا سوچنے والے ہیں. برا سوچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. اپنی ذات سے پہلے اپنی ذات سے شروع کریں. اپنے متعلق برا نہ سوچا کریں کہ مجھ سے تو کچھ ہوگا نہیں. اپنے متعلق برا نہ سوچیں. اپنے بچوں کے متعلق, بیوی اور ماں باپ کے متعلق برا نہ سوچیں. یہ زندگی بار بار نہیں ملتی, اور اللہ نے جو عطا کی ہے اس کو لوگوں کی خدمت میں لگائیں. اور جب کسی کی خدمت کرنے لگیں, جب کسی کی مدد کرنے لگیں, تو مذہب کی اینک لگا نہ لینا. یہ نہ سمجھنا کہ کون مسلمان ہے, کون ہندو ہے, کون سکھ ہے, کون عیسائی ہے, کون دلت ہے, کون بودھی ہے. مدد کرتے وقت اینک نہ لگا لینا مذہب کی. سوچتے وقت کسی کے متعلق جب آپ رائے قائم کرنے لگے, کسی کے متعلق جب آپ اپنے دل میں کوئی رائے قائم کرنے لگیں, تو مذہب کی اینک لگا کے رائے قائم مت کرنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دشمن بھی آتے تھے تو رسول اللہ ان کے متعلق اچھی رائے رکھتے تھے. ایک واقعہ صحابہ کرام کے آنسو نکلائے اس موقع پر. صحابہ کو بلایا اور فرمایا میرے صحابہ, سیدنا ابو بکر کو بلایا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. تمام جید صحابہ قریب آ گئے. اس دن ایسی بات کہی, باقی صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا صحابہ ابو جہل کو تو جانتے ہو. کون ابو جہل؟ جس نے ساری زندگی پتھر مارے, جس نے گلی کوچوں کے اندر گلے میں رسی ڈالنے کی کوشش کی, جو نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کو قتل کرتا رہا, اور جب مدینے کو ختم کرنے کے لیے آیا, جس نے بدر کے میدان میں جنگ کی بٹی کو گرم کیا. کون ابو جہل؟ جس نے بیت اللہ میں جانے نہیں دیا, جس نے کبھی علیہ اعلان نماز نہیں پڑھنے دی,
جو نعوذ باللہ روزانہ کہتا تھا نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نہ باشد کہ میں محمد رسول اللہ کی جان کا دشمن ہوں. فرمایا صحابہ کو کہ سنو ابو جہل کو تو جانتے ہو. یا رسول اللہ کون نہیں جانتا اس دشمن کو؟ فرمایا اس کا بیٹا اکرمہ آ رہا ہے ایمان قبول کرنے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے اس کو تانا مت دینا. ہے کوئی ایسا کائنات میں جو پازیٹیو سوچنے کی، پازیٹیو چلنے کی، مثبت سوچنے کی بات کرتا ہو؟ فرمایا ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے اکرمہ. کیوں آ رہا ہے؟ ایمان کے لیے آ رہا ہے، دستے نبی علیہ السلام کے دستے مبارک پر بیعت کے لیے آ رہا ہے. فرمایا مجھے پتا ہے کہ تم سب اس لیے ناراض ہوتے ہو کہ ابو جہل نے بہت زیادتیاں کی ہیں، فرعون سے زیادہ. حدیث پاک میں لفظ ہے، فرمایا ہر امت میں ایک فرعون ہوا، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے اور اس نے فرعون سے زیادہ ظلم کیا ہے. لیکن جب اس کا بیٹا ایمان قبول کرنے آ رہا ہے تو پیشگی اپنے ساتھیوں کو کیا فرما رہے ہیں کہ ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے، اس کو تانا مت مار دینا. پوری دنیا کی طاقتیں مسلمانوں دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ. دنیا بھر کی طاقتیں دنیاوی طور پر حکومتیں محل بنا سکتی ہیں، بڑے بڑے ہتھیار بنا سکتی ہیں، لیکن جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کا نظام اور کردار بنا دیا، دنیا کا کوئی نظام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. تو ہم نے اس بات کی کوشش کرنی. کس بات کی؟ کہ اپنی ذہنیت کو مشکلات کے اندر اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے. اور جب کوئی ساتھی، کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی پڑوسی، کوئی یار بچپن کا، کوئی غیر مسلم دوست مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تو کبھی اس کی ہمت توڑنا نہیں ہے، اس کی ہمت بندھانی ہے. اور جب ہم دوسروں کی ہمت بندھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.